کچھ دیر بعد ابرہہ نے اپنے لشکر کو بلا کر کہا، ہم کل کعبہ کو تباہ کر دیں گے، دیکھتے ہیں کون اسے بچاتا ہے۔ اس نے حکم دیا کہ 60,000 سپاہی اور 13 ہاتھی تیار کیے جائیں۔ ادھر مکہ واپس آ کر حضرت عبد المطلب نے لوگوں سے فرمایا، تم سب پہاڑوں میں پناہ لے لو، کعبہ کا مالک خود اپنے گھر کی حفاظت کرے گا۔ اگلے دن ابرہہ اپنی 60,000 فوج اور عظیم ہاتھی لشکر کے ساتھ مکہ کی طرف بڑھنے لگا۔ یہ خبر سنتے ہی حضرت عبد المطلب نہایت فکرمند دل کے ساتھ کعبہ کے سامنے آ کھڑے ہوئے، مگر جیسے ہی ہاتھی کعبہ کی حدود میں داخل ہوئے، وہ اچانک رک گئے۔ ان کے پاؤں ایسے جم گئے گویا پتھر کے بن گئے ہوں۔ ابرہہ اور اس کے سپاہیوں نے چالاکی سے ہاتھیوں کا رخ دوسری طرف موڑ دیا اور انہیں لذیذ کھانا کھلایا، پھر وہی کھانا عین کعبہ کے سامنے بکھیر دیا۔ لالچ میں آ کر ہاتھی دوبارہ کعبہ کی طرف بڑھنے لگے۔ اسی وقت حضرت عبد المطلب آنکھوں میں آنسو لیے کعبہ کے دروازے کی زنجیر کو مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں، اپنا سر کعبہ پر رکھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور روتے ہوئے دعا کرتے ہیں، اے اللہ رب العالمین، یہ گھر تیرا ہے اور اس کی حفاظت بھی تیری ذمہ داری ہے۔ ہم تو تیرے عاجز بندے ہیں، اب تو ہی اس گھر کی حفاظت فرما۔ دعا ابھی مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ آسمان سے جھنڈ کے جھنڈ ابابیل پرندے مکہ کی طرف لپکنے لگے۔ ہر پرندے کے پاس 3 کنکر تھے، ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں۔ پہلے انہوں نے مکہ کو گھیر لیا اور بیت اللہ کا طواف کیا، پھر وہ تیزی سے ابرہہ کے ہاتھی لشکر کی طرف بڑھے اور پھر کنکروں کی ایسی بارش برسائی کہ ہر کنکر سپاہیوں کے جسموں کو چیرتا ہوا اندر گھس جاتا اور وہ فوراً ہلاک ہو جاتے۔ یہ منظر اتنا خوفناک تھا کہ سپاہی بھاگ بھی نہ سکے۔ اسی طرح 60,000 سپاہی اور 13 ہاتھی ہلاک ہو گئے، یہاں تک کہ خود ابرہہ بھی موت کے منہ میں چلا گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر بیت اللہ کی حفاظت فرمائی۔ قرآن پاک میں اس واقعے کا ذکر سورۃ الفیل میں فرمایا گیا ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اور پھر اس عظیم واقعے کے تقریباً 2 مہینے بعد پوری کائنات میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی، کیونکہ رحمت عالم اس دنیا میں تشریف لانے والے تھے۔